اللہ یوں پردہ ہٹائے گا؟ یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین۔ آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو اب اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی کھرب ہا کھرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل۔ اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 کھرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 کھرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 کھرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اپنا اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ ابھی تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں ہے سنابل، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے انی ارا 7 سنبلات خضر و اخری یابسات، تو وہاں چونکہ صرف ہیں ہی 7 جمع قلت، یہ سنبلات جمع قلت ہے، اور ادھر کوئی حد کوئی نہیں، تو سنابل جمع منتہی الجموع ہے، جمع کثرت ہے، آخر تک کوئی حد ہی نہیں۔ تو میرا اللہ قرآن میں 82 دفعہ خرچ کرنے کی ترغیب آئی، 82 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار، اور سخی سے محبت ہے، چاہے ساری رات وہ غفلت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں۔ اور سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں، دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔
سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ وہ غریب کے اندر بھی سخاوت ہو سکتی، مالدار کے اندر، اور غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی بخیل ہو سکتا ہے، اور اللہ کو سخی پسند ہے اور بخیل سے نفرت۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا تو اس نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کو ملا، انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہیں؟ کہا ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ جی پیر صاحب، ایسے دنیا بھری پڑی ہے۔ تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چھڑی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند، انہوں نے 1 لاکھ دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ؟ کہ 1 لاکھ کا، میں 3 لاکھ لے آندہ۔ انہوں نے کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربان۔ ان کا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو۔ واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ویسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا تھا۔ سخی امام علی نقی رحمہ اللہ تعالی، یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس ایک جگہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ۔ جی کہو زبان سے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں؟ کہ جی پڑھیں، کا اٹھا کے دے دو۔ نہیں پوچھا، 60 کروڑ۔ یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو، آپ یقین نہیں آتا کہ 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا۔ ایک دفعہ سامرہ سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا گاؤں پہنچ گیا۔ کہا حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے، جہاں سے بھی کر کے دو مجھے کر کے دو۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، نوکر سے کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لائے، اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کے علی نقی۔ کہا یہ لے جا،
میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر، تو جب مجلس گرم ہونا تھا آ جانا اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا کہ تو پیسے لکھے ہیں یار، تو مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے، ٹکا کے میری بے. انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا. کہا پھر پیسے نہیں ملیں گے، کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا. تو 3 دن بعد یہ تشریف لے گئے سامرہ. تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ، اور اس زمانہ تھا متوکل کا، تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے، تشریف لائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بدو پہنچ گیا اور اس نے وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے اوپر چڑھائی کر، انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی. اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا. نہیں اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے، ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آ کے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے. تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں. کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں بالکل نہیں ہوگا. وہ جو متوکل کے درباری تھے نا، انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ. اچھا. انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو. وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لیا، اب لے جا. کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے. نہیں ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے، لے جا. کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے، مجھے اوپر والے نہیں چاہیے. کہا تجھے چاہیے، پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے، چل سارا لے جا. یہ سخاوت.